إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد ہم لوگ جیسا کہ پچھلے اتوار کو بھی ایمان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سنے تھے، اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی ایمان کے تعلق سے ہی مومن کی صفتیں کیا ہیں انشاءاللہ آج ہم لوگ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کے بارے میں قرآن میں کیا کیا کہا، ایمان والا کیسا ہوتا ہے، ایمان والے کے اندر کون کون سی چیزیں ہونا، کون کون سی صفتیں ہونا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم لوگ آج سنیں گے. تو اس سے پہلے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم اقرار کرے، دل سے اقرار کرے، زبان سے ادا کرے، پڑھے، اور کیا ہے عمل سے اسے ثابت کرنا ہے. یعنی کلمہ پڑھنے سے ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ اچھے عمل کرتے 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 ایمان والا بنتا. کلمہ پڑھنے سے صرف مسلمان بنتا، ایمان والا نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سب چیزیں ہم اس سے پہلے سنیں. تو کلمے میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے، یعنی اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا. طاغوت کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، تھوڑا سا بات کو سمجھیے. طاغوت کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے یا اللہ کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کی جائے، اسے طاغوت کہتے ہیں. چاہے وہ طاغوت کوئی مردہ ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی امام ہو، یا وہ نفس ہو، یا وہ بت ہو، یا شیطان ہو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت بولتے اس کو ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی وہ سب طاغوت ہے. تو کس کس کی عبادت؟ اب وہ شیطان کی بھی ہو سکتی، بت کی بھی ہو سکتی ہے، انسان کے اپنے نفس کی بھی ہو سکتی ہے، بڑے کی ہو سکتی، امام کی ہو سکتی. تو عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا ہے اور طاغوت سے کفر کرنا ہے. طاغوت کو پہلے انکار کرنا ہے، بعد میں اللہ کا اقرار کرنا ہے. کیسے؟ جیسا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھے. آپ ترجمے پہ غور کریں گے تو سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ لا. لا کا مطلب نہیں، انکار ہے. پہلے انکار کرنا، نہیں ہے، نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ لا الہ، سچا معبود، حقیقی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. مطلب آپ غور کیجئے، ہم اللہ کا اقرار کر رہے ہیں بعد میں، لا بول رہے پہلے، لا نہیں ہے، الہ الا اللہ، اللہ کا اقرار بعد میں کر رہے، پہلے انکار کر رہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. مطلب اب اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ بیماریاں دینے والا کوئی نہیں، بیماریاں شفا کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم جھکیں گے نہیں، کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، کسی کو رب نہیں بنائیں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لا لا لا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے.
کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کو بعد میں ہم مان رہے. لا نہیں ہے الہ حقیقی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے اللہ کا اقرار کریں, الہ میں مانتا ہوں اللہ کو, بعد میں لا آ سکتا تھا, میں لا انکار کرتا ہوں, میں اللہ کو پہلے مان لیتا ہوں, بعد میں دوسروں کا میں انکار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اتنی سی بات بھی پسند نہیں ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے پہلے اللہ کو مانو بعد میں دوسروں کا انکار کرو. اتنی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پہلے انکار کر کے آؤ, پہلے اپنے دل کو صاف کر کے آؤ. پہلے دل کے اندر بٹھائے ہوئے بت, تم جس کی عبادت کرتے تھے, جس کی پوجا کرتے تھے, جس کو مانتے تھے, جس کے سامنے جھکتے تھے, جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے, جس کے سامنے رکوع کرتے تھے, جس کے اوپر بھروسہ کرتے تھے, ان سب کا پہلے انکار کرو. پہلے صاف کرو اپنے دل کو. دل میں کوئی بت نہیں رہنا, کوئی الہ نہیں رہنا, کوئی معبود نہیں رہنا. اللہ کو پھر بعد میں مانو, اللہ کا اقرار کرو. یہی بات اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا. ہر نبی نے یہی اپنی قوم کو دعوت دی. کیسے؟ اگر ہم غور کریں گے سورہ نحل کی آیت نمبر 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کیا ہے؟ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں کا انکار کرو, تمام معبودوں سے بچو. صرف ایک اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے. ایمان والا کیسا ہوتا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور وقت اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کی بھی عبادت کروں گا, اللہ کو اس کا ایمان قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہر نبی اپنے قوم کو, جب بھی جو بھی نبی آئے اس دنیا میں, یہی دعوت دیے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور دوسروں کا انکار کرو, دوسرے معبودوں کا انکار کرو. آج کیا ہو گیا ہے؟ انکار بڑا مشکل ہوتا ہے. اقرار کرنا بڑا آسان ہے, انکار بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ بھی اگر کسی مسلمان کے پاس جب اس کو کبھی بیماری ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اس وقت جا کے ایک عورت گئی, اس کے پاس گئی, جا کے بولی کہ نہیں جی آپ کی بیماری کم نہیں ہو رہی نا, فلاں درگاہ کی آپ خالی منت مان لو, دیکھو فوراً آپ کی بیماری کم ہو جائے گی. گھر والے کوئی تکلیف محسوس کرتے نہیں؟ بھائی بولے ہوتا ہوں گا, کیا ہو رہا, منت ماننے میں کیا جا رہا, مان لیے. اس کے بعد ایک اور آئے, انہوں آ کے کسی اور ایک بابا کے بارے میں, اور ایک درگاہ کے بارے میں, اور ایک کسی کے بارے میں بولے نہیں جی ان کے پاس گئے تو برابر کم ہوتا بول کے بولے, ان کو بھی مان لیتے. پھر کوئی آ کے بولے کہ نہیں یہ منت مان کے دیکھو, وہاں بھی چلے جاتے. آج جتنے لوگوں کا اولاد نہیں ہوتی نا, آپ دیکھو اولاد نہ ہونا ہو, بیماریوں کا یا پریشانیوں کا آنا ہو, یہ لوگ ایک درگاہ کے پاس, ایک مردے کے پاس یا کسی ایک کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے. یہاں تھوڑے دن جاتے, یہاں کم نہیں ہو رہا بول کے وہاں تھوڑے دن جاتے, وہاں کم نہیں ہو رہا بول کے یہاں جاتے. ان کو 10 معبودوں کو بتاؤ, 10 جگہ جانے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر ہم بولے کہ یہ نہیں ہے, ان کا انکار کرو, ان کو چھوڑو, تو پھر ہوتی ہے وہاں پرابلم, وہاں ہوتی ہے تکلیف. ارے کیسا چھوڑ سکتے, اتنے دنوں سے کرتے ہوئے آ رہے. آپ نئے 10 معبودوں کے بارے میں بولو, 10 کے سامنے جھکیں گے. آپ بولو ایک کا انکار کرو, کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی غیر مسلم کے بھی اگر وہ 10-12 اپنے دکان میں فوٹوز لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو لے کے جا کے اور ایک فوٹو لگاؤ, بولو ایک نے, انہیں 4 لگانے کے لیے بھی تیار ہے. جا کے بولو ارے نہیں بھائی انہوں خدا نہیں ہو سکتے, ان کو ہٹاؤ بول کے بولے تو کوئی تیار نہیں ہوتا. لیکن اصل میں نبیوں کی دعوت یہی تھی, کیا کہ خالی اللہ کو مان لینا نہیں ہے, اللہ کو ماننے سے پہلے دوسروں کا انکار کرو. نہیں معلوم تھا اتنے دن کہاں کہاں کیا کیا کرتے تھے, کس کس کو معبود مانتے تھے, کس کس کے سامنے اپنے سجدے اور رکوع کر رہے تھے, سر جھکائے تھے, ان کا پہلے انکار کرو, پھر بعد میں اللہ کو مانو. یہ ہے اصل میں پیغام. غیر اللہ کا, طاغوت کا انکار کیے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. نہیں میں اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہوں اور بندوں کے سامنے بھی جھکتا ہوں, مردوں کے سامنے بھی جھکتا ہوں بولے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ایک اہم بات تھی جو ہم لوگوں نے سمجھا. اس کے بعد اگر ہم غور کریں گے
ایمان اور عمل. ایمان دل سے ہم لوگوں نے تصدیق کر لیا، اللہ کی شریعت جو بھی تھی اسے ہم نے دل سے تصدیق کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے. تو عمل کرنا ہے اب ہم کو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب عمل ہے. تو ایمان اور عمل الگ الگ چیزیں ہیں کیا؟ نہیں. ایمان قول و عمل کا نام ہے، عمل ایمان میں ہی داخل ہے، عمل ایمان میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی آیتوں میں عمل کرنے والوں کو ایمان والا کہا، اور جو عمل نہیں کرتے، خلاف ایمان جو عمل کرتے ہیں، ان کو ایمان والا نہیں کہا اللہ تعالیٰ. ایسے بہت سارے دلائل ہیں، اس میں اندر نہ جاتے ہوئے سرسری طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں. ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں. سب سے افضل کلمہ ہے، اور سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. صحیح مسلم کی روایت. مطلب کیا ہے؟ ایمان میں عمل بھی شامل ہے. ایمان الگ، عمل الگ نہیں ہے. ایمان میں عمل ہے. راستے سے تم کوئی کانٹا ہٹا دیے تو بھی کیا ہے؟ وہ ایمان کا ہی حصہ ہے. حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، جب زانی زنا کرتا ہے، یا چور چوری کرتا ہے، یا اسی طرح شرابی شراب پیتا ہے، تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. صحیح مسلم کی روایت. اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا. یعنی کوئی ایسے کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ کرنے والے کا اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان کو کھینچ لیتا ہے. زانی زنا کرے، شرابی شراب پیے، چور اگر چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا. اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں آتی، یاد رکھو، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن جب تک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. صحیح بخاری کی روایت. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ایمان عمل دو، ایمان میں عمل شامل ہے، ٹھیک ہے نا. کیا ہے؟ عمل بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اپنے بھائی کے لیے وہی چیز تم جب تک پسند نہیں کرتے تب تک وہ آدمی ایمان والا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ کہا، جس کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ رہے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری کی روایت. یعنی اگر کوئی اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، تو پھر ایسا آدمی بھی مومن نہیں ہوتا، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا معلوم ہوا؟ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. ایمان بولنے کا بھی نام ہے، عمل کرنے کا بھی نام ایمان ہے. رائٹ. اب یہ چند بات سے یہ سمجھنے کے بعد دیکھیے، ایمان کی فضیلت کے تعلق سے ہم ایک ایک کر کے قرآن کی آیتیں دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. ایمان والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان لانے والوں کا دوست اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہا؟ ایمان والوں کا دوست کہا اللہ تعالیٰ. یہ ایمان والوں کی فضیلت ہے کہ جو ایمان لاتا اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 47 نکال کر دیکھیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آخری ٹکڑا دیکھیں گے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پہلی آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. دوسری آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. اب یہ ایک آیت کو لے کر اگر ہم غور کریں گے، آج پوری دنیا میں ایمان والے کلمہ پڑھے ہوئے لوگ بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان والے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہیں پر بھی ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ایسا نہیں نظر آتا. ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہر جگہ تکلیفیں ہوتی ہے، ہر جگہ ان کے اوپر بہت سارے کیا ہے ڈر اور خوف ہے. اس کے باوجود اللہ کی مدد، یہاں اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا اللہ ضرور. اللہ
ایمان والوں کی مدد کرے گا. ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم پر لازم ہے کہتا ہے، لیکن کیوں نہیں آ رہی اللہ کی مدد پھر؟ حالانکہ ہم صحابہ کے زمانے میں دیکھتے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی، فرشتے آ کے مدد کرتے تھے جنگوں میں. لیکن آج مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آج مسلمان کو جیسا ایمان ہونا تھا ویسا ایمان والا مسلمان نہیں بنا. صرف نام کا مسلمان ہے، صرف نسلی مسلمان تو ہے، لیکن اصلی مسلمان نہیں بنا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ، آج کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یاد رکھو. اس لیے اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کیسا ہوتا، ایمان والا کیسے ہونا چاہیے، یہ ہم لوگوں کو ضرور ابھی موقع ہے تو معلوم کر لینا ہے. تو بہرحال ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ دوسری فضیلت ہے. پھر اسی طرح ایمان والوں کی فضیلت تیسری یہ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی. تو تیسری بات ہم لوگوں کو جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے جان اور مال کے بدلے، جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت رکھا، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں. تو تین باتیں معلوم ہوئی. پہلی آیت سے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. دوسری آیت اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا. تیسری آیت اللہ مومنوں کو جنت میں جگہ دیتا ہے. تین باتیں معلوم ہوئی. اب دیکھیے حدیثیں اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابن عوف، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اعلان کر کہ خبردار، بے شک جنت صرف صاحب ایمان کے لیے حلال ہے. سلسلہ تو صحیح ہمیں یہ حدیث ہے. مطلب جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت نہیں. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہتے ہیں، اے بلال، کھڑا ہو اور اعلان کر، جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت. ایمان والے کیسے؟ ایمان والے جو حقیقت میں ایمان والے، جو قرآن و سنت کے مطابق ان کا ایمان ہو، صحابہ کے طریقے پر ان کا ایمان ہو، وہ ایمان والے ہی جنت میں داخل ہوں گے. ورنہ اپنی منمانی کرنے والے اس دنیا میں، نئی نئی چیزیں کرنے والے، شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے، صرف نام تو مسلمان کا رکھ لیے، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سچے ایمان والے نہیں ہو سکتے اور جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھو، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحیح مسلم کی روایت. مطلب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں جلا جلا کے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار، گناہ کرنے کے بعد کئی سال اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو ایمان والے ہوتے ہیں. ایمان ہے لیکن گناہ کر لیا، ایمان ہے لیکن نماز چھوڑ دیا، ایمان ہے لیکن شراب پیا، ایمان ہے لیکن کبھی چوری کیا. تو ایسے گناہ گاروں کو اللہ سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جگہ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کفر کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، وہ ایمان شرک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. ادھر ایمان بھی ہو، ادھر مردوں کے سامنے جھکنا بھی ہو، اسے ایمان نہیں کہتے. اس بات کو یاد رکھو. اب آپ لوگوں کے سامنے ایک دو واقعات سناتا ہوں. ایمان جب انسان کی زندگی میں آتا ہے نا، حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے. ایمان سے پہلے کی زندگی اور ایمان لانے کے بعد کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. آپ بھی اپنے آپ سے سوال کر لینا، چیک کر لینا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا. کیا میرے کو جب نہیں معلوم تھا، میرے کو جب علم نہیں تھا، میرے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، ایمان کیا چیز ہے، کیسا ہوتا ہے، نہیں معلوم تھا، اس وقت کی زندگی اور ایمان آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، کچھ سیکھنے کے بعد کی زندگی اگر برابر ہے تو سمجھو کہ پھر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس ایمان کا آپ کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا. ایسے نہیں ہو سکتا. ایمان آیا، علم آیا،
ایمان کیا ہے معلوم ہوا تو زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنا چاہیے. کیسے؟ ایک واقعہ سن لو. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون کے پاس جانے کے بعد فرعون کے بارگاہ میں جو جادوگر تھے ان لوگوں نے کیا کہا؟ ارے یہ موسیٰ جو اپنے ہاتھ کو بغل میں نکال کر کیا ہے اس کا ہاتھ روشن ہو جاتا ہے اور کیا ہے لاٹھی پھینک دے تو وہ کیا ہے چمکدار بن جاتی ہے، یہ سب چیزیں یہ تو جادو ہے، اس سے بھی بڑے جادوگر ہم ہیں، ہم جادو کریں گے موسیٰ کو ہرا دیں گے بول کے چیلنج کرے. فرعون کے سامنے جا کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے فرعون، اگر ہم موسیٰ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے بعد اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام دو گے تم؟ یعنی انعام کا مطالبہ کر رہے تھے. ہم کو پرائز منی کیا ملے گی؟ ہم کو کیا گفٹ میں دو گے؟ ہم موسیٰ کو ہرائیں گے، ہم سب بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم سے بڑا جادوگر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں جاؤ، آپ اپنے کرتوت دکھاؤ، آپ کو بڑے بڑے اچھے اچھے انعامات دوں گا. لیکن جب کیا ہوا، منظر جب سامنے آیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور فرعون کے جادوگر بھی آئے. فرعون کے جادوگر اپنے ہاتھوں میں جو لاٹھیاں یا رسیاں تھی وہ جیسے ہی پھینک دیے تو ان کے سب رسیاں دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہے سانپ بن گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اے موسیٰ تم بھی ڈالو، تم بھی اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینکو. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اسے پھینکتے ہیں تو بہت بڑا اژدھا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. وہ جتنے بھی سانپ تھے ان سب سانپوں کو نگل گیا. ہوا کیا پھر اس کے بعد؟ جیسے ہی یہ سب جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تھی اس سے جو سانپ نکلا، جیسے وہ نگل گیا تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ اب اس سے بڑا جادو تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہی سب سے بڑے جادوگر ہیں، ہم سے بڑا جادو تو ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے جادو کو ہی نگل گیا تو پھر یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. ان کو معلوم ہو گیا، فوراً کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیے اور بولے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہم مسلمان ہو جاتے، ہم بھی ایمان والے بول کے بول دیے. اب وہاں پر کیا معلوم ہوا؟ ایک تو ظالم بادشاہ فرعون کتنا زیادہ ظلم کرنے والا، اس سے ہر ایک ڈرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ جادوگر جو کہ پہلے انعام ہم کو کیا ملتا بول کے آس میں گئے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ اصل میں جادو نہیں ہے، حقیقت میں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، تو فوراً سجدے میں گرے، بولے کہ ہم ایمان لائے. وہ فرعون جو تھا وہ زیادہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا اور کہنے لگا اے جادوگرو، تم میری اجازت کے بغیر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے، میری اجازت بھی نہیں لیتے؟ تو بولے کہ نہیں، ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہم اس لیے کلمہ پڑھے، ایمان والے بن گئے. فرعون کیا بولا؟ اچھا اصل میں تم سب پہلے ہی پلان کر کے آئے نا، اصل میں یہ جو موسیٰ ہے مجھے لگتا ہے یہ تمہارا لیڈر ہے، پہلے ہی تم پلان کر کے آ کے یہ سب چیزیں میرے سامنے ناٹک کر رہے ہو کیا؟ میں تمہارا ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، وہیں پر جادوگر بھی موجود ہے. فرعون کا یہ کہنا کہ تمہارا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دوں گا، جادوگروں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ قرآن کی سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر آپ اگر نکال کر دیکھیں گے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے. سورہ نمبر 26 آیت نمبر 41 یہ پورا واقعہ ہے. تو جیسے ہی فرعون کہا کہ تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دوں گا، تو جادوگر کہنے لگے اے فرعون جا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، ہمیں ایمان کیا ہے معلوم ہو گیا ہے، تو جو بھی کر سکتا ہے صرف دنیا میں کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا. یہ تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دے سکتا، اس سے زیادہ تو کیا دے سکتا ہم کو؟ تو جو کرنا ہے کر لے بول کے اس کے سامنے چیلنج کرے. تو معلوم کیا ہوا؟ ایمان آنے سے پہلے وہی جادوگر فرعون کے پاس جا کے انعام مانگ رہے تھے کہ ہم کو کیا انعام ملے گا،
لیکن ایمان آنے کے بعد کیا بول رہے اسی فرعون سے, تو جو کرنا ہے کر لے, مرنے کے لیے تیار ہے, سولی پہ چڑھاتا ہے چڑھنے کے لیے تیار ہے, لیکن اب ہم ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ایمان. ایمان آنے کے بعد زندگی ایسے بدلتی ہے. ایمان آنے کے بعد پہلے جیسی تھی زندگی ویسے نہیں رہتی. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی ہے. عورت آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا ہے, ایمان لانے سے پہلے زناکار عورت تھی, لیکن ایمان لائی, کلمہ تو پڑھ لی, بعد میں بھی پھر اس کے ساتھ غلطی ہو گئی, تو اس نے سیدھا وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. غور سے سننا آپ لوگ, توجہ کے ساتھ سننا, بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ پھر آپ کا یہاں آنا کوئی فائدہ نہیں رہتا. آپ ادھر ادھر اگر دیکھیں گے, باتیں کریں گے آپس میں, بالکل آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات, آپ کا آنا پھر کچھ بھی فائدہ نہیں رہتا. پوری مکمل توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے, تبھی جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو بات کیا بول رہا میں, ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ غلطی ہو گئی ہے, میرے ساتھ زنا ہو گیا ہے, آپ مجھے سنسار کیجیے. اب مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ شاید مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے, بڑی خطرناک ہوتی ہے, جہنم کے عذاب میں جلنا مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سزا آپ مجھے دنیا میں ہی دے دیجئے. اسلام میں سزا کیا ہے, شادی سے پہلے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے کوڑے مارنا ہے, شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو زمین میں کیا ہے, یہاں تک دفن کر کے اس کے بعد کیا ہے, پتھروں سے مار مار کے اس کو سنسار کرنا. یہ اسلام میں سزا ہے زناکاری کی. اور جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے آج بھی الحمدللہ اس سزا پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں. اسی لیے جہاں اسلامی حکومت ہوتی وہاں یہ ریپ کیسز, یہ زناکاریاں بدکاریاں وہاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جہاں ہمارے پاس ہوتی ہے, کیونکہ یہاں کسی کا ڈر ہی نہیں رہا, نہ کوئی پولیس سے ڈرتا ہے, نہ کوئی جیل سے ڈرتا ہے, نہ کوئی کورٹ سے ڈرتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی, کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیجئے, میرے ساتھ غلطی ہو گئی, میں آخرت میں سزا برداشت نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے, اس لیے دنیا میں ہی سزا دے دو, یہیں پر میرا گناہ میں معاف کرانے چاہ رہی. مطلب کیا ہے کہ اصل میں وہ چاہتی ہے, کیا سزا کیا ہے آخر میں, اسے بھی زمین میں دفن کر کے اسے پتھروں سے مارا جائے, وہ مرنا چاہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا, اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا قصور تو نہیں ہے, غلطی تیری ہے لیکن اس کا قصور نہیں ہے, اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. اگر بچہ ہے تو اس کے بچے کی پیدائش تک تو چلے جا, بعد میں آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیج دیے. پھر کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی اس کو بچہ پیدا ہوا, پھر اس بچے کو گود میں اٹھا کے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیجیے, مجھے سزا دیجئے, میں یہیں پر میرے گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی ہوتی ہے, تو ماں ہے, اگر تو مر گئی تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, جا اس کو دودھ پلانے کی مدت مکمل کر, جب یہ خود اپنے ہاتھوں سے روٹی کھانے کے لائق ہو گیا اس وقت آ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بھیج دے رہے, حالانکہ اس عورت کو کوئی پکڑ کے نہیں لا رہا, کوئی کھینچ کے نہیں لا رہا, وہ عورت خود آ رہی, اللہ کے رسول مجھے سزا دو, مجھے سزا دو, مجھے سزا دو. کیوں؟ ایمان آ گیا نا دل میں, ایمان گناہ کو اب برداشت نہیں کر رہا. وہ معافی اسی دنیا میں اس کا گناہ معاف ہو, اس کی تڑپ ہے, اس کو آخرت کا ڈر ہے. ایمان آنے کے بعد, حالانکہ وہی عورت ایمان لانے سے پہلے, کلمہ پڑھنے سے پہلے زناکار تھی, اسے کبھی کوئی اس کے بارے میں ڈر ہی نہیں ہوا, لیکن ایمان لانے کے بعد بار بار آ رہی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیج دے رہے واپس. پہلے تو 9 مہینے کے لیے بھیج دیے, 1 سال, پھر بعد میں دودھ چھڑانے کے لیے 2 سال, 3 سال مکمل ہونے کے بعد پھر وہ خود ہی آتی ہے, وہ خود آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس وقت سزا دیتے ہیں. اور وہ پتھر مارنے والوں میں صحابہ, کئی صحابہ ہوتے ہیں, ان میں سے ایک صحابی جب پتھر مارتے ہیں تو اس کے خون کے چھینٹے کچھ ان کے کپڑوں پہ اچھلتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ بدکار عورت, مطلب ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ اس کا گندا خون میرے جسم پہ گر گیا, اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صحابی یہ بات مت کہہ,
کہ تو اب یہ جو الفاظ بول رہا نا کہ یہ گناہ گار، یہ گندی عورت، اس کے خون کے چھینٹے میرے جسم پہ اچھلے، نہیں، اس کی جو توبہ تھی نا، اس کی توبہ کو اگر نکال کے مدینہ والوں میں سب کے اوپر اگر پیش کر دیا جائے، ان کے 70 سے زیادہ آدمی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس نے ایسی ایک سچی توبہ کی، یعنی اس کی ایسی توبہ تھی کہ اللہ اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کو معاف کر دیا۔ اور اس کی توبہ کو تمہارے 70 آدمیوں کو اوپر بھی پیش کر دیا جائے، 70 کے 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسی سچی توبہ اس نے کی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایمان جب آتا ہے، غور کرنا، ایمان ایک ایسی دولت ہے، میں بولا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو، ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایمان ایک ایسی نعمت ہے، دنیا کی کوئی چیز ملے یا نہ ملے، اگر کسی کو ایمان مل گیا تو الحمدللہ اس سے بڑی نعمت اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی بھر یاد رکھ لینا میرے ان الفاظ کو۔ کل کے دن کس کے زندگی میں کیا بھی حالات آتے ہوں گے، کیسے بھی حالات آتے ہوں گے، چاہے غریبی آ سکتی، فقیری آ سکتی ہے، کسی کا کوئی چہیتا مر سکتا، گھر والے مر سکتے، اکیلے رہ جاتے ہوں گے، فقیر بن جاتے ہوں گے، بیمار ہو جاتے ہوں گے، کچھ بھی ہو جاتے ہوں گے، دنیا پوری چھن جائے، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو سمجھیے آپ کے پاس جو دولت ہے، اتنی بڑی دولت پھر کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، باقی بنگلے، گاڑیاں، دھن دولت سب کچھ ہے، تو سمجھے اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دھن دولت، یہ گاڑیاں، یہ خوشیاں، یہ عیش و آرام چند دن کے ہیں نا، 60-70 سال کے ہیں۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس تو یہ 60-70 سال کے اس کے لیے تو خوشیاں ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی برباد کر لیا وہ۔ یہ چیزیں اس کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان اہم ہے۔ اسی لیے میں بولتا ہوں بار بار کہ ایمان جس کے دل میں آ جائے، جس کے دل میں ایمان اتر جائے، وہ ہر ایک کو ناراض کر سکتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس کیونکہ ایمان کی کمی ہے، اس لیے ہم کیا کرتے، لوگوں کو راضی کر لیتے، اللہ کو ناراض کر دیتے۔ اس لیے اللہ کے احکامات چھوڑتے ہوئے ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کا حکم چھوڑتے ہوئے کبھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی کوئی بات کو اگر چھوڑ دیں گے تو تب جا کے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ایمان آنے کے بعد زندگی بدلنا چاہیے۔ نہیں معلوم تھا، علم نہیں تھا، ایمان کیا چیز ہے نہیں معلوم تھا، اس سے پہلے کی زندگی اور ایمان اور علم آنے کے بعد کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں کئی مثالیں دیا اس سے پہلے بھی آپ کو، پھر بھی کیونکہ یاد آیا تو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ایمان اور یہ علم کیا ہے معلوم ہے؟ ایک روشنی کی طرح ہے۔ کیسا روشنی؟ ایک چیز ہوتی، اگر آپ لائٹ کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے الگ نظر آتی ہے، اگر اسی چیز کو آپ رات کے چاند کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو چیز الگ نظر آتی، وہی سورج کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو چیز الگ نظر آتی ہے۔ مطلب چیز وہی ہوتی لیکن نظر الگ آتی ہے، کیونکہ روشنی کا فرق ہوتا ہے تو الگ نظر آتی۔ اسی طرح یہ ایمان بھی ایک ایسی روشنی ہے نا، یہ دل کے اندر آ گئی، مطلب ایمان اگر آ گیا، اس کے بعد آپ چیز کو دیکھیں گے یا ایمان آنے سے پہلے اسی چیز کو دیکھیں گے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ کیسے ہوتا؟ دیکھیے، ایمان نہیں تھا، علم نہیں تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم نے کیا کیا؟ درگاہ کے سامنے جھکا، مردے کے سامنے جھکا، بدعتیں کی، شرک کیا، تعویذ لٹکائے، نیمبو لٹکائے، ناریل لٹکائے، کوئی شرابی تھا تو شراب پی لیا، بہت ساری چیزیں کر لی۔ ایمان نہیں تھا دل میں، ایمان کیا ہے معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کو ایمان کیا ہے معلوم ہوا، علم حاصل ہوا، اس کے بعد وہی آدمی جو مردے کے سامنے جھکتا تھا اب کیا بولے گا؟ جھکنے کا دل اس کا کرے گا نہیں، اب تو کیا بولتا اس کا دل؟ اب میں جھکنا تو دور کی بات، جو جھک رہا ہے اس کو بھی وہاں سے اٹھانے کا دل کرتا۔ چیز وہی ہے نا، وہی چیز ہے، وہاں پر میں بھی جھکتا تھا، لیکن ایمان آنے کے بعد اب وہاں جھکنے کا دل نہیں کر رہا، جو جھک رہا اسے بھی وہاں سے اٹھانے کا دل کر رہا۔ ایمان نہیں تھا، شراب کی وہی بوتل تھی، اسے اٹھاتا تھا، ہاتھوں سے پکڑتا تھا، ہونٹوں سے لگاتا تھا، اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ ایمان نہیں تھا، لیکن ایمان کیا ہے معلوم ہوا، علم آ گیا، اب کیا کریں گے؟ اس کو کوئی ہاتھوں سے پکڑے گا؟ اس کو ہاتھوں سے پکڑنا تو دور، پیر سے بھی اسے ہٹانا گوارا نہیں کرتا۔
ایمان نہیں تھا، کوئی آوارہ قسم کا تھا، آنے جانے والوں کو چھیڑتا تھا، دیکھتا تھا، بری باتیں کہتا تھا، یہ سب چیزیں تھیں. لیکن ایمان آنے کے بعد غیر عورتوں کو دیکھنا تو دور کی بات، کوئی عورت آتی ہے تو خود بخود نظریں نیچی کر لیتا ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ چیز وہی ہے نا، شراب کی باٹل وہی ہے، درگاہ وہی ہے، نیمبو وہی ہے، ناریل وہی ہے، گھر میں پورے اپنے خود گلوں میں تعویذ لٹکا کے پھرتا تھا. ایمان کیا ہے نہیں معلوم ہونے سے پہلے. لیکن ایمان آنے کے بعد کسی کے بھی گلے میں تعویذ نظر آئے تو دل میں درد محسوس ہوتا ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. اسی لیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ غور سے دیکھیے میری طرف، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، تب جا کے آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، برائی کو آنکھوں سے دیکھے تو کیا کرنا ہے، ہاتھ سے روکنا. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولنا، زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا. یہ دل میں برا جاننا کیا ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے کہ تم دل میں برا جانے. اب جس کو دل میں بھی برا نہیں جانتا، مطلب کوئی آدمی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد بھی اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتا، تو سمجھو پھر اس کے دل میں ایمان نام کی چیز نہیں رہی. تو یہ ہوتا ہے ایمان آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی، زندگی میں فرق. ہم بھی اگر یہاں آئے، علم سیکھے، ایمان نہیں معلوم تھا، ایمان معلوم کر لیے، کرنے کے بعد بھی برائیوں کو دیکھ کے اگر ہم خاموش بیٹھے تو سمجھ لینا کہ ہم کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہمارے دل میں ابھی تک ایمان نہیں آیا. یہ ہے اس کا مطلب، یاد رکھو. تو بہرحال ایمان کے بارے میں یہ چند چیزیں معلوم کرنے کے بعد یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کچھ صفتیں بھی بیان کیا. وہ کیا ہے ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 13، کیا ہے، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. ترجمہ کیا ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. اگر ایمان والے تم ہے تو سب سے زیادہ کس سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے. اب ان آیتوں کو سامنے رکھ کے کیا میری زندگی ایسی ہے، ہر آدمی سوال کر لینا. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بول رہا ویسا ایمان والا میں ہوں، یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، تم ان سے ڈرتے ہو. کس کس سے ڈرتے ہو؟ ان سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا ایک سچے ایمان والے کو اللہ سے ہے. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے صرف ایمان والا. لیکن آج ایمان کی کمزوری دیکھیے، ایمان کی کمزوری دیکھیے. جس کو ایمان کیا ہے نہیں معلوم، جس کو ایمان کیا ہے نہیں معلوم، وہ نکلتا ہے گھر سے، جیسے ہی گھر سے نکلا سامنے سے کالی بلی آئی، کیا ہوتا، جاتا واپس چلے آتا، واپس چلے آتا. مطلب کیا ہے اس کا، ڈرا کس سے، وہ بلی سے. رائٹ. اللہ تعالیٰ یہاں پر کس سے ڈرنے کا حکم دے رہے، جو اب اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کس کس سے ڈر رہا، دیکھیے بلی سے ڈرا. ٹھیک ہے، گلے میں دھاگا تھا، پیر میں دھاگا تھا، اگر ہم بولے یا ہاتھ میں کڑا تھا، چھلا تھا، ہم بولے کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ لٹکانا جائز نہیں ہے، تو کیا بولتا، نہیں بھائی یہ نکال دیے تو میرے اوپر جادو ہو جاتا، میرے کو نظر کر دیتے، میں بیمار ہو جاتا. ڈر کس پہ ہے، یہ نکالے تو بیمار ہوتا، بھروسہ اس پہ آ گیا. تو کس سے ڈر رہے، تو کس سے ڈر رہے، کس سے ڈرتے. آج جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ ہر چیز سے ڈرتا، اب جو اللہ سے ڈرتا نا وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا. پھر اسی لیے سچا مومن صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، یاد رکھو اس بات کو. اچھا، اس کے بعد مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بیان کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب یعنی ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دیکھیے
اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفتیں بیان کیا. ایمان والے کیسے ہوتے, جن کے دل میں ایمان ہوتا وہ کیسے ہوتے؟ ایمان والے تو ہوتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی ذکر ہوتا تو ان کے دل ڈر جاتے. قرآن کی آیت سن کر, اللہ کا کلام سن کر, قرآن کا کوئی درس میں آپ چلے گئے, بیان سن کر اگر کوئی آیت آئی تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا. اللہ, جہنم کا کبھی سنے تو ڈر, کسی حرام چیز کے بارے میں سنے تو ڈر, آخرت کے بارے میں ذکر ہوا تو ڈر. یعنی اللہ کا کلام سن کر ڈر پیدا ہوا تو سمجھو الحمدللہ میرے دل میں ایمان ہے. اگر کئی قرآن کی آیتیں آتی چلے جاتی, ایک کان سے سنے ایک کان سے نکالتے گئے, ایسے کئی بیانوں میں گئے لیکن ڈر نام کی چیز کبھی دل میں نہیں آئی تو سمجھو پھر ایمان والے نہیں ہیں. جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے ویسا ایمان تو نہیں ہے. پھر ہمارا ایمان صرف وہی پاسپورٹ, آدھار کارڈ, ریشن کارڈ والا ایمان تو ہے, لیکن جنت میں لے جانے والا ایمان تو نہیں ہے اگر یہ صفاتیں ہمارے اندر نہیں ہے تو. اللہ کی آیتیں سن کر ڈر لگنا پہلی چیز. پھر اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے. یعنی قرآن پڑھ کر ایمان میں تازگی آتی ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں, ہم قرآن کا ترجمہ پڑھے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. مطلب قرآن ترجمے سے پڑھنے سے اگر ہمارے ایمان میں کچھ فرق ہوا, کچھ تازگی محسوس ہوئی تو سمجھو ہم سچے ایمان والے ہیں. لیکن نہیں, قرآن پڑھ رہے جا رہے سال میں 4 5 10 قرآن پڑھ دے رہے, لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نہ سود چھوڑے, نہ گانے چھوڑے, نہ حرام کاری چھوڑے, نہ بدکاری چھوڑے, سب چل رہا اور روزانہ قرآن کی تلاوت بھی چل رہی, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا پھر تمہارے کو. پھر وہ ایمان تمہیں جنت میں لے جانے والا ایمان نہیں بنا. پھر اللہ کی آیتیں سن کر کچھ تو ایمان میں اضافہ ہونا, تازگی آنا, اللہ سے ڈر ہونا, تو پھر یہ ایمان جنت میں لے جانے والا ایمان ہو سکتا. پھر اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 65, پہلے یہ دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بڑی اہم آیت ہے. دیکھیے, قسم ہے تیرے پروردگار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے پروردگار کی, یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہا ہے کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. کون نہیں ہو سکتے؟ جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے, پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے, اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. مطلب اگر ہمارا کسی چیز میں اختلاف ہو گیا, تم بول رہے نہیں جی یہ طریقہ صحیح ہے, تم بول رہے نہیں جی یہ طریقہ صحیح ہے, تم بول رہے یہ جائز ہے, انہوں بول رہے یہ جائز نہیں ہے. ایک آدمی بول رہا ہے یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے, ایک آدمی بول رہا ہے یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے, ایک آدمی بول رہا ہے یہ حلال, دوسرا بول رہا نہیں یہ حرام. اختلاف ہوا, امی کی بات الگ ہے, بیٹے کی بات الگ ہے, بیوی کی بات الگ ہے, شوہر کی بات الگ ہے, دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. تو ایسے اختلاف میں حاکم کس کو جب تک نہیں مانیں گے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانیں گے. مطلب اختلاف میں ہمارے نبی کی بات کو اگر ہم سن کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے, نبی کی بات آنے کے بعد پھر دوسری طرف نہیں چلے گے تو پھر ہم سچے مومن. لیکن نبی کی حدیث سننے کے بعد بھی ارے ہمارے بڑے پہلے سے کرتے تھے نا, نہیں انہوں غلط ہو سکتے کیا, نہیں انہوں غلط ہو سکتے کیا, اس طرح کی باتیں کرے تو پھر ہم سچے مومن نہیں ہو سکتے. کسی بھی معاملے میں تم نماز کا مسئلہ لے لو, روزے کا مسئلہ لے لو, اختلاف کی کوئی سی بھی چیز لے لو, کیا جائز کیا جائز نہیں, کیا حلال کیا حرام, فیصلہ تم کریں گے نہ تمہارے بڑے کریں گے, فیصلہ نبی کریں گے. نبی کی حدیث اگر آ گئی, صحیح حدیث سننے کے بعد اپنے آپ کو وہاں پر سرنڈر کر دینا, تسلیم کر لینا نبی کی بات کو, تو پھر سچے مومن ہو سکتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو ہم سچے نہیں ہو سکتے, یاد رکھو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 51، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب کون ہونے والے؟ جب اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سن کر کیا بولیں گے؟ صرف سمعنا واطعنا، ہم سنے مان لیے، بس ہوتچ سنے مان لیے۔ سننے کے بعد پھر ادھر ادھر چار راستے نہیں دیکھیں گے، دوسروں کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد اپنے آپ کو وہیں پر کیا ہے؟ اطاعت کے لیے جھکا دینا، یہ ہے سچے ایمان والے کی صفت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ آپ اگر بقرہ آیت نمبر 177 اگر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پوری لمبی آیت ہے، اس کا مختصر آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کے باوجود خرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی لوگ ہے سچے مومن، یہی ہے سچے پرہیزگار لوگ۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفتوں کو بیان کیا۔ اصل میں سچا مومن وہ ہے، جیسا کہ ہم ارکان ایمان 6 اسے پہلے معلوم کرے، اس میں یہاں پر 5 ارکان ایمان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس آیت میں 5 چیزیں آ گئی۔ ایک تقدیر پر ایمان اس آیت میں نہیں آیا، وہ دوسری جگہ ہے، سورہ فرقان میں ہے۔ تو ارکان ایمان کی 5 چیزیں، یہ 5 چیزوں پر جو ایمان لانے کے بعد برائی کو، اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایک ایمان والا آنکھوں کے سامنے برائی دیکھنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتا، سچا ایمان والا۔ اب اس کے الگ الگ لیولز ہیں، یا تو اس کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے، یعنی اپنا قریبی آدمی ہے تو ہم روک سکتے ہیں، جیسا کہ گھر والا ہے، کسی کی بہن ہے تو بہن روک سکتی ہے، بھائی کو روک سکتے، اپنے بچوں کو روک سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو، ماں باپ ایک دوسرے کو، یہ قریبی رشتے ہیں، ہم ہاتھوں سے روک سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ہاتھوں سے نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے، کون؟ جو خلیرے ہیں، پھوپھیرے ہیں، پڑوسی ہے، دوست ہے، ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم زبان سے تو بول سکتے، بھائی تو میرا رشتہ دار ہے، بھائی تو میرا پڑوسی ہے، بہن تو میری سہیلی ہے، کیا ہے یہ جو تو عمل کر رہی ہے یا کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ اسلام نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں بول کر ہم ان کو برائیوں سے روک سکتے ہیں، یہ دوسرا لیول ہے۔ اب اس سے بھی کم درجہ کیا ہے؟ جو برائی کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکے، زبان سے بھی نہیں بول سکے، تو کم از کم دل میں برا جاننا۔ اس کا مطلب کیا ہے دل میں برا جاننے کا؟ اگر کہیں برائی کو دیکھ کے تو ان کو خالی گالیاں دے کے نکل جانا، یہ ہے دل میں برا جاننا؟ نہیں، دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس برائی میں خود نہیں جانا، کیونکہ وہ برائی ہے نا۔ دل میں اگر ہم برا جانے، میرے باپ کو اگر کوئی گالی دے پھر اس کو جا کے میں ہاتھ میں ہاتھ ملا کے بات کروں گا؟ میری ماں کو کوئی گالی دے اس کے ساتھ جا کے گلے ملائیں گے آپ؟ نہیں نا۔ برائی کو برائی جانے تم تو اس کے قریب نہیں جاتے۔ اسی طرح جتنے بھی بری مجلسیں، غلط چیزیں، غلط دعوتیں ہو رہی ہو، وہاں پر جا کے میں مبارکبادی دے کے کھانا کھاؤں، بیٹھوں، ان مجلسوں میں شرکت کروں، تو اس کا مطلب میں دل سے بھی اس کو برا نہیں جانا، بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ ہے دل سے برا جاننے کا مطلب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دل سے برا جاننے کا، آپ راستے سے جا رہے، آنکھوں کے سامنے دکھی کوئی برائی، کوئی ہماری مسلمان بہن ہے بے پردہ گھوم رہی ہے، دکھا، یا کسی درگاہ کے پاس کوئی جا کے سجدے کر رہے، دکھا، آپ نے دیکھا، راستے میں دیکھا، آپ کو نہیں معلوم، آپ جا کے بول نہیں سکتے، آپ جا کے ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتے، لڑائی جھگڑا ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ دل میں کیسے برا جانیں گے؟
گھر جانے کے بعد کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک درد کے ساتھ کہ اے اللہ میں فلاں جگہ فلاں منظر دیکھا تھا، اللہ ہمارے مسلمان ایسے غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو ہدایت دے، ہدایت کی دعا دل کے درد کے ساتھ کبھی مانگے تو پھر یہ ہے دل میں برا جاننے کا مطلب۔ اگر یہ بھی نہیں کرے، برائی کو دیکھے ارے کون کیا کرے تو میرے کو کیا ضرورت ہے بھائی، میرا کام میں کر لو تم بول کے نکل گئے، تو پھر یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سچا ایمان، ویسا ایمان تو ہمارے دل میں نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو ایمان والے کی صفت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ وہ ایمان والے نیک باتوں کی تعلیم دیتے، بری باتوں سے روکتے ہیں اور اللہ کے حدودوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حدود ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے کچھ حدود ہے، ہر چیز کے حدود ہوتے ہیں، بغیر حدود کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جہاں حدود نہ ہو وہاں بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ ایک حد قائم کر کے رکھا، کیا کرنا، جانا ہے کہاں تک جانا، کھانا ہے کہاں تک کھانا، ایک لمٹ ہے، یہ کھانا، اس سے زیادہ وہ چیز نہیں کھانا، سننا ہے کیا سننا، اس کے آگے ہر چیز سننا نہیں ہے، حدود ہے، حد ہے وہاں پر۔ بولنا ہے کیا بولنا، بولنے کی بھی ایک حد ہے، ہر چیز نہیں بول سکتے، غیبت نہیں بول سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکے کی باتیں نہیں بول سکتے۔ ہر چیز، کھانے پینے، زندگی گزارنے کے ہر طریقے میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھا، ان حدودوں کے اندر ہی رہتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہے مومن کی صفات۔ نہیں میرے لیے کوئی حدود نہیں، میری زندگی میری مرضی جیسے چاہے گزاروں، تو سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بتایا۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ سورۃ المؤمنون جو ہے، سورۃ المؤمنون اس کی 1 سے لے کر 11 تک کی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بہت ساری صفتیں بتایا، مومنوں کی صفتیں، بڑا اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ یہ 11 آیتوں کو پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں یہ سب چیزیں رکھوں، تو انشاءاللہ یاد رکھ لو یہ ہے مومنوں کی صفتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ چند اہم آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب کچھ حدیثیں بھی سن لیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مومن کون؟ مومن کی صفت کیا ہے؟ ایمان والا کیسا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ کون بول رہے یہ بات کون بول رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ میں محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی میرے سے زیادہ محبت اگر باپ سے کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت اولاد سے کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت بیوی شوہر ایک دوسرے سے اگر کرتے ہیں، ایسا آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بول دیے ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبتیں کس سے ہے؟ اپنے آپ سے ہی سوال کر لینا۔ کرو محبت، دنیا والوں سے گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہا کہ تم بیوی بچوں سے محبت چھوڑ دو، بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے محبت چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ نہیں بول رہے۔ سب سے محبت کرو، لیکن تمہاری محبت سب سے زیادہ اللہ سے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ بیوی بچے یہ سب بعد میں۔ مطلب ایک طرف اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر تم ماں باپ کی، بچوں کی، بیوی کی، شوہر کی اگر تم فرما برداری کرے تو تم سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ تمہارے نزدیک اہمیت اللہ کے رسول کی سنت کی ہونا، میرے نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، میرے نبی کی حدیث کے خلاف یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں، ان کو خوش کرنے کے لیے تو میں سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب سچا مومن کیسا ہوتا؟ اپنے بھائی کے لیے، مطلب مثال کے طور پر کیا ہم اپنے لیے غیبت کرنا کوئی پسند کرتا ہے؟ ہمارا مال چوری ہو جائے کوئی پسند کرتے ہیں؟
ہمارے تعلق سے کوئی بری باتیں غلط افواہیں پھیلانا ہم پسند نہیں کرتے نا، تو پھر ہم بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں نہ کرے، چغلیاں نہ کرے، چوری نہ کرے، دھوکہ نہ دے، نہ ستائے۔ اپنے بھائی کے لیے تم جو پسند کرتے ہو، اپنے لیے بھی وہی جو چیز پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اس کا تو ڈوب جائے، اس کا تو خراب ہو جائے، اس کا تو نقصان ہو جائے، صرف میرا بھلا ہو جائے، ایسا آدمی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان والے شخص میں ہر قسم کی خصلت پائی جا سکتی ہے مگر خیانت اور جھوٹ نہیں پایا جا سکتا۔ ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا بول رہے صحابی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان والے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہوگا لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ، جھوٹ کو کوئی برائی نہیں سمجھتے، آج اتنے دھڑلے کے ساتھ ہر جگہ جھوٹ چلتا ہے۔ ایمان والا نہیں ہوتا بول رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ پھر اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان والا شخص 4 حالتوں میں ہوتا ہمیشہ۔ صحابی کی بات، اچھا ابی بن کعب کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ اچھا ابی بن کعب نے، وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان والا 4 حالتوں میں رہتا۔ ایک، آزمائش میں صبر کرتا، دوسرا نعمت ملے تو شکر کرتا، تیسرا بات کرے تو سچ بولتا، چوتھا فیصلہ کرے تو انصاف سے کام لیتا۔ یہ ہے ایمان والا۔ ایمان والا مصیبتوں میں صبر کرتا، شکوے شکایتیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کلمے، اس نمازوں کو چھوڑنا، عبادتوں سے دور بھاگنا، یہ نہیں کرتا۔ مشکلات پہ صبر کرتا، آزمائشوں پہ صبر کرتا، یہ ہے ایمان والا، یاد رکھو۔ اور مشکل آئے تو مردوں کے سامنے جا کے نہیں جھکتا، مشکل آئے تو ہر عامل بابا کے سامنے شرکیہ بدعتیہ اعمال کرتے ہوئے نہیں بھاگتا، مشکلوں پہ صبر کرتا، یہ ایمان والے کی پہلی صفت۔ دوسری صفت، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، یہ ایمان والا۔ ہاں، نعمت ملے تو شکر کرنا۔ شکر کرنے کا طریقہ اللہ کی عبادت، بہترین طریقہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ سب شکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے لیے نماز پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ کیا میں شکریہ ادا نہ کروں اللہ تعالیٰ کا؟ تو کسی کو بیٹا ہوا، شکریہ ادا کرنے کا طریقہ 2 رکعت نماز پڑھے، جتنی طاقت ہے اتنی نماز پڑھے، یا جتنا اللہ تعالیٰ طاقت دیا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اچھی جگہ شادی کا انتظام کر دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذکر کرنا اللہ کا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ لیکن آج اس کے بجائے نہیں، اللہ ہمارے کو نعمت دیا، اللہ ہمارے گھر میں اتنی بڑی خوشی دیا، پہلی شادی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں، کیا کرنا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے فنکشن ہالوں میں ڈی جے لگا کے ناچنا، ویڈیو لگا کے بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ لوگوں کا ویڈیو شوٹ کرنا، سود پہ قرضہ لے کے آتے ہوئے، یہ سود اتنا خطرناک گناہ، یہ آج کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بار بار بولتا ہوں، اسی لیے کم از کم کسی ایک کو تو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ آ بھی رہی ہے اللہ کے فضل سے، کئی لوگوں کو ماشاءاللہ صرف ویڈیوز دیکھ کے کئی لوگ الحمدللہ ہم لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں کہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی، بھائی ہم نے توبہ کر لی ماشاءاللہ، یہی میری امید رہتی ہے جب بھی میں بولتا ہوں، یاد رکھو۔ آج سود لے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، واہ واہ کے لیے سود لے کے شادیوں میں خرچہ کرنا، سود لے کے بڑی بڑی دعوتیں دینا، سود لے کے بیاج لے کے ویڈیو، ڈی جے، بڑے بڑے فنکشن ہالز، لاکھوں روپے کے کھانے، یہ سب چیزیں کس پر ہو رہی؟ سود پہ، بیاج پہ۔ اس لیے بول رہا ہوں، اس سے پہلے بھی بولا، یہاں پر دیکھیے، ایک تو ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، سچا مومن بننا آسان کام نہیں ہے، اور یہاں پر الحمدللہ ہم صرف میٹھی میٹھی باتیں بتا کے آپ کو چلو، صرف میٹھی باتوں پہ ہی گھمانے والے نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے حق بولنے والے ہیں، چاہے کسی کو کڑوی لگے لیکن بولیں گے حق۔ کیوں؟ کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم سچے مومن بنے، ہم سب جنت کے مستحق بنے، یہ ہمارا مقصد ہے۔
کسی کے چندوں کی آس میں یا کسی کی واہ واہی کی آس میں ہم جھوٹی باتیں بول کر یا لوگوں کو خالی نماز روزہ پڑھتے رہو جی بس. کئی سالوں سے چل رہی جماعتیں، کئی سالوں سے چل رہی تنظیمیں، کئی سالوں سے آ رہے اجتماع میں، ہم ان کے ساتھ جڑ کے ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑ کے ہیں. کیا کر رہے؟ نماز پڑھ لے رہے، برقع پہن لے رہے، تسبیح پڑھ رہے، ذکر کر رہے، قرآن پڑھ رہے. اس سے ہٹ کے برائیوں سے رک رہے نہیں. سود کا کھانا لے کے انہیں دعوت دیتا، سب لوگ جا کے کھاتے. آپ کو معلوم کتنا خطرناک گناہ ہے؟ سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے سود لیا، سود کے درجے ہیں، اس میں سب سے کم درجہ سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر، سب سے کم بولے کم. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر بولے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں. تو انہیں سود کا قرضہ لیا، اس کا مطلب انہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے، سگی ماں سے زنا کر کے تمہارے کو دعوت دے رہا، تم جا کے کھا کے آتے. کیا سمجھ رہے؟ کیا بولتا؟ نہیں بھائی شکریہ ادا کرا. کون سا شکریہ؟ میرے کو خوشی ملی، خوشی منا رہا ہوں میں. اللہ رسول سے جنگ کر کے خوشی مناتا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے شادی کرتا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے بیٹے کا برتھ ڈے کرتا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے گھر میں ڈانس پروگرام لگاتا. کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے ایمان؟ پھر بڑا خطرناک گناہ ہے، یاد رکھو. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو کیا ہے؟ ایمان والا آزمائش پہ صبر کرتا، نعمت ملی تو شکر کرتا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرے تو سچ بولتا، یہ ایمان والا ہوتا. کتنے جھوٹ ہماری زبان سے نکلتے. کبھی ڈر لگا؟ اگر نہیں لگا تو سمجھو ایمان کی کمزوری ہے. فیصلہ کرے تو انصاف کرتا، چاہے میرا گھر والا ہو یا دوسرا ہو، انصاف سے کام لیتا. یہ ایمان والے کی صفات. پھر اسی طرح قاضی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن آدمی باتیں کم کرتا اور کام زیادہ کرتا، منافق باتیں زیادہ کرتا، کام کم کرتا. دیکھیے سلف کے اقوال بھی اگر ہم دیکھیں، مومن کیا ہوتا؟ بات کم کرتا، زیادہ بات نہیں کرتا. آج لوگ ہوتے نا بہت سارے پھینکو، بہت ساری باتیں خالی پھینکتے رہتے، ایسا کرتے ویسا کرتے، دینے کا کچھ بھی نہیں، کرنے کا کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہوتا. مومن کم بات کرتا، عمل زیادہ کرتا. منافق بہت باتیں کرتا لیکن عمل کم کرتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے والا ہوتا اور منافق حرص، لالچ اور لمبی امیدوں میں مشغول رہتا. کیسا ہے ہمارا ایمان؟ چیک کر لینا. ہم بھی اگر حرص میں، لالچ میں، لمبی امیدوں میں زندگی گزار رہے، نہیں بھائی اگلا سال یہ کریں گے وہ کریں گے، دنیا میں ایسا رہیں گے ویسا رہیں گے، صرف دنیا میں ہی امیدوں میں گزار رہے، یہ سچے ایمان والے کی صفت نہیں ہوتی. ایمان والا غور کرنے والا ہوتا، فکر کرنے والا ہوتا، عبرت حاصل کرنے والا ہوتا. ایک بیان سنے اس سے عبرت حاصل کرنا، کیا میرے کو ملا سبق، کیا چینج کرنا ہے میری زندگی کو، اور کیا ہو رہے میرے ساتھ غلطیاں، اس طرح سوچ سوچ کے عبرت حاصل کرنے والا یہ ہوتا ہے مومن. ٹھیک ہے. اسی طرح امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کی مثال اس موتی کی طرح ہے، جہاں بھی ہو اس کا حسن اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. اللہ اکبر. ایمان والا کیسا ہوتا؟ وہ جہاں بھی رہے اس کا حسن اس کے ساتھ ہی رہتا. اس کو دیکھے تو لوگ خوش ہوتے، اس کو دیکھے تو اس کے قریب آنا پسند کرتے، اس سے بات کرنا پسند کرتے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتا ہے اچھی باتیں بولتا ہے، اس کا حسن ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا. اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرتا، تو سمجھیے میرے اندر ہی کچھ کوتاہی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو مومن کا حسن ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں مومنوں کی صفتوں کے تعلق سے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو سچا ایمان والا بنا دے اور ایمان پر ہی، ایمان کی حالت میں ہی زندگی اور ایمان کی حالت میں ہی ہماری موت نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.